السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے جنت کی سیر کریں۔ جنت کے قرآنی نام۔ نمبر 1، جنت۔ یہ نام بہت مشہور ہے، قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ آیا ہے۔ نمبر 2، دارالاسلام۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ نمبر 3، جنت الخلد یعنی ہمیشگی کا گھر، سورہ فرقان آیت نمبر 15۔ نمبر 4، دارالمقامہ جہاں ہمیشہ قیام کیا جائے، سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ نمبر 5، جنت المأویٰ، یہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، سورہ نجم آیت نمبر 15۔ نمبر 6، جنت العدن، اس میں بھی ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 72، سورہ رعد آیت نمبر 23۔ نمبر 7، دارالحیوان، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ نمبر 8، جنت النعیم، نعمتوں بھری جنتیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 65، سورہ یونس آیت نمبر 9، سورہ حج آیت نمبر 56۔ نمبر 9، المقام الامین، ایسا مقام جہاں امن ہی امن ہوگا، سورہ دخان آیت نمبر 51۔ نمبر 10، مقعد الصدق، تشریف فرما ہونے کی ایسی جگہ جس میں سچی عزت ہے، سورہ قمر آیت نمبر 55۔ نمبر 11، قدم الصدق، قدم رنجہ فرمانے کی ایسی جگہ جہاں سچا استقبال موجود ہے، سورہ یونس آیت نمبر 21۔ نمبر 12، الفردوس، اور یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سورہ کہف آیت نمبر 107، سورہ مومنون آیت نمبر 11۔ جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ جنت دیکھنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام کے تاثرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور کہا، جاؤ ذرا اسے دیکھو، اور یہ بھی کہ میں نے اہل جنت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھا۔ پھر وہ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کی، آپ کی عزت کی قسم، اس جنت کے بارے میں جو سنے گا وہ اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر جنت کے بارے میں حکم دیا گیا اور اسے سختیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو جنت والوں کے لیے جو تیار کیا ہے اسے دیکھنے کا حکم دیا۔ اب جو جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس لوٹ کر کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں تو ڈر گیا ہوں کہ اس میں اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ مطلب یہ کہ وہ جنت ایسی عالی شان ہے کہ جسے اس کے بارے میں پتہ چل گیا وہ اس قدر نعمتوں بھری ہے تو وہ ہر قدم پر اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے گا، اپنا عقیدہ و عمل اس حد تک درست رکھے گا جس کے نتیجے میں وہ اس جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت پر مصائب اور آزمائشوں کا پردہ ڈال دیا کہ جن سے سرخرو ہو کر آدمی جنت میں جا سکے گا، تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس میں اب کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ غرض دنیا کے مصائب و آلام اور یہاں گناہ کے وقتی لذتیں اور مواقع بھی ایسے ہیں کہ کوئی ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اہل جنت اور جنت کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ وہ مومن کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے تورات، انجیل اور قرآن میں کیا ہوا پکا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا مجاہدو، یہ تجارت جو تم نے اپنے اللہ سے کر لی ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ غور فرمائیے، سامان تجارت جنت ہے، خریدار اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان بیچنے والا اس کا عاجز بندہ کہ جس کی جان کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کاروبار اور معاہدے کی دستاویز قرآن کا فرمان ہے، اور جو ذات اس معاہدے کی اطلاع دینے والی ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس قدر عظیم کاروبار ہے یہ، کیسی پرعظمت اور قابل رشک تجارت ہے یہ، اللہ جسے چاہے نصیب کرے۔ جنت میں کون جائے گا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم دن کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو اور بادل بھی نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا یوں اعلان کرے گا، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو جو اللہ کے علاوہ بتوں اور آستانوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور پلسرات سے گزرتے ہوئے آگ میں گرنے لگیں گے۔ جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو محض اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، اس کے علاوہ اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے۔ پھر یہودیوں کو بلایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ تو کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے۔ فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ تم انہیں جہنم میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ جہنم ایسی ہوگی گویا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو ہڑپ کر رہا ہے، اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان محشر میں سراب کی طرح محسوس ہوگی۔ پھر یہ لوگ اس جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پینے کے لیے مل جائے۔ تو فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ تم انہیں جہنم میں وارد کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ انہیں سراب دکھائی دے گی۔ جہنم کا بعض کو ہڑپ کر رہا ہوگا، جیسے سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند ہوتی ہے، اور وہ آگ میں گرنا شروع ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی ایک صورت میں آئیں گے جو پہلی صورت سے جسے وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی، اور کہیں گے، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا، مگر تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے، ہمیں دنیا میں جب ان گمراہ لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت ان سے جدا رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اب ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ ہم تو اپنے سچے رب کا انتظار کر رہے ہیں جسے ہم دنیا میں پوجتے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ اہل توحید کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ 2-3 مرتبہ کہیں گے، ہم تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔
اہل توحید کے طرز عمل پر غور فرمائیں کہ جس کی توفیق انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ شرک کرنے والے آستانوں اور خانقاہوں کے پجاری جب دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تو اب ہم ان کے ساتھی کیسے بن جائیں؟ دنیا میں بھی ان کا اور ہمارا راستہ الگ الگ تھا اور اب بھی الگ ہے۔ پھر ان کی احتیاط دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر سجدہ نہیں کر رہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی احتیاط کا یہی طرز عمل تھا جو آخرت میں ظاہر ہوگا، اور یہی ان کی کامیابی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔